اسپیکر صاحب کیونکہ انہوں نے شروعات کی اور انہوں نے کوڈنگ کی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، تو حضور اگر کلام اللہ کا کوئی فرمان جو اللہ رب العزت کا نطق مصطفیٰ سے ہم تک پہنچا اور ہم وہ ادا کرتے ہیں، اسپیکر صاحب ہم اپنے دل سے کرتے ہیں کیونکہ ہم بلیور ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ بھی جو ادا کیجئے ہم احترام کریں گے، لیکن اس پہ اعتراض نہ فرمائیے۔ میری یہ گزارش ہوگی، 10 بستہ عرض ہوگی ان کی خدمت میں۔ اسپیکر صاحب 8 فروری کا الیکشن کیونکہ آپ نے چوری کیا اور ایک ایسی جماعت کو جو پاکستان کی منتخب میجورٹی جن کو دی گئی، آپ نے ان کا مینڈیٹ چرا لیا، اور اس مینڈیٹ کو چرانے کے بعد آپ نے بات کی کہ پارلیمان کا تقدس، تو پارلیمان کا تقدس کس نے پامال کیا اسپیکر صاحب؟ اس کے بینیفیشری کون ہے؟ اس کا فائدہ کون لے رہے ہیں؟ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمان کو اور اس تقسیم کے اس طرف بیٹھے ہوئے دوست وہ یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں، وہ تقدس کی بات کر سکیں، وہ اس پارلیمان کی سپریمیسی کی بات کر سکیں۔ سر آپ نے تو اس تمام سپریمیسی کو اور تقدس کو روند ڈالا ہے، آپ نے تو اس کو تباہ کر دیا ہے، اور اب آپ کیونکہ اس پارلیمان میں آپ نے مینڈیٹ بھی چھینا اور اس کو آرٹیکولیٹ کیا۔ جس روز ہم یہاں پہنچے ہماری 94 نشستیں تھیں، پھر سپریم کورٹ نے اپوزیشن کی اس جماعت کو اس کی مخصوص سیٹیں دیں، تو آپ نے ان مخصوص سیٹوں پہ جو فیصلہ ہوا اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیا، اور جو مینڈیٹ آپ کا تھا ہی نہیں اس کو ناجائز طور پر استعمال کر کے آپ نے آئینی بینچ تشکیل دیا۔ اس آئینی بینچ سے فیصلہ لے کے آپ نے ہماری وہ نشستیں بھی چرا لیں اور وہ بھی آپ نے غصب کر لیں، اور وہ 94 سیٹوں سے اب ہم 76 یا 77 ہے اسپیکر صاحب، اور جس طریقے سے یہ نشستیں بھی آپ نے جو ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کو نااہل کیا، کچھ کو گنتیوں میں ہرایا، صرف اس بنیاد پہ کہ آپ اپنی من مرضی سے اس ملک کا آئین اور اس کا نقشہ تبدیل کر سکیں۔ اسپیکر صاحب عدالتوں پہ حملہ جاری ہے۔ ڈائیکاٹمی آف پاور کے اصول کے تحت جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن آپ نے اس ملک کو دیا، اس میں یہ واضح طور پہ تھا کہ 3 پلر آف سٹیٹ انڈیپینڈنس کے ساتھ کام کریں گے۔ اسپیکر صاحب آپ گواہ ہیں، یہ قوم گواہ ہے کہ ہم نے وہ آزادیاں سلب کر لیں، اور ایک اور چوتھا پلر اسپیکر صاحب ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ عوام تک پہنچانے میں میڈیا کا کردار ہے، آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس سال جنوری میں آپ نے پیکا ایکٹ پاس کیا یہاں سے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ جنرل مشرف کے ٹائم میں پاکستان میں ایک ریولوشن آیا اور الیکٹرانک میڈیا اس ملک میں متعارف ہوا، بڑے چینلز آئے، انہوں نے عوام تک ان طبقات کی نمائندگی کی جن کو پوچھنے اور سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اب حالت یہ ہے کہ ایک پی ٹی وی کی بجائے آپ نے 40 پی ٹی وی بنا دیے اسپیکر صاحب۔ عدالتیں آپ نے ختم کر دیں، اور ابھی میرے فاضل دوست، میرے بڑے بھائی، بڑا احترام ہے ان کا، وہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ تو آرٹیکل 200 کے اندر موجود ہے۔ اسپیکر صاحب آرٹیکل 200 کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر وہ ٹرانسفر ہوگا تو وہ ود کنسنٹ ہوگا، اور 2 چیف جسٹس صاحبان کا بھی ذکر ہے۔ ابھی میں آپ کو فارمولیشن آف جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر وہ بھول رہے ہیں تو۔ اس میں وزیر قانون ہے اسپیکر صاحب، اس میں اٹارنی جنرل ہیں، اس میں پاکستان بار کونسل کے نامینی ہیں،
اس میں اسپیکر صاحب کے نامنی ہیں، اس میں نیشنل اسمبلی سے 2 نامنی ہیں، اس میں سینٹ سے 2 نامنی ہیں. یعنی کسی بھی جج کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے یہ لوگ جن کی میجورٹی ہے اس کمیشن میں، اور اس کمیشن میں ایک چیف جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ 3 سینئر ججز ہیں. یعنی 13 لوگوں میں سے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سینئر جج ہوں گے جو اب ظاہر ہے وہ آپ جو کورٹ بنانے جا رہے ہیں اس کے چیف جسٹس ہو جائیں گے. تو اسپیکر صاحب آپ نے 5 کے مقابلے میں 8 تو پہلے ہی رکھے ہوئے، تو اپنی تصحیح فرما لیں. جب یہ کیونکہ حملہ آپ کا مکمل ہو جائے گا تو جناب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی بات رجسٹر کر سکتے ہیں تاکہ جب تاریخ پڑے گی تو ہماری یہ آواز اس اسمبلی کے اندر ریکارڈڈ ہوگی. اسپیکر صاحب آپ 27 چھوڑیں، 127 امینڈمنٹس کر لیں. ہم تو کیونکہ مائنورٹی میں ہیں ہم آپ کی ان امینڈمنٹس کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ماضی سے آپ نے کیا کوئی سبق سیکھا؟ یہاں بڑا ذکر ہوتا ہے. کیا ماضی کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، جو ہم نے ایسے سٹیپس لیے جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے یہ بھی دیکھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو ہم نے اس کا جوڈیشل مرڈر کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے پھانسی چڑھا دیا. کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم خود ہی استعمال ہوئے اور ہم کورٹ کے اندر کالا کوٹ زیب تن کر کے گئے اور ہم نے ایک وزیر اعظم کو سزا دلوائی؟ کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ اب بھی ہم اگر سلیکٹڈ جوڈیشل سسٹم چاہتے ہیں، اپنے ججز چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کل کو. اسپیکر صاحب آپ نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، یہ کل کو آپ کے سامنے آئیں گی. اور میں یہاں عرض کروں گا کہ جس شخص کی بات آپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی، اسپیکر صاحب، وہ انہوں نے تو کہیں نہیں کہا کہ مجھے آپ سے کچھ ایسا چاہیے یا کوئی ایسی ڈیمانڈ انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہو. وہ انہوں نے ساری زندگی اسپیکر صاحب پاکستان کی پہچان بن کے گزاری. وہ پاکستان کے ہیرو ہیں اسپیکر صاحب. انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی، پاکستان کا سر اقوام عالم میں بلند کیا. وہ چھوٹا آدمی تو نہیں ہے، آج اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے. وہ اس ملک کا بلا شرکت غیر سب سے بڑا لیڈر ہے. اور مجھ سے پہلے میرے ساتھیوں نے یہ کہا، اسپیکر صاحب انہیں آپ اجازت دیں، انہیں آنے دیں لوگوں میں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ پذیرائی اور عزت کس طرح کرتے ہیں اپنے لیڈر کی انشاءاللہ. اور اگر میں یہاں پہ یہ نہ کہوں تو بڑی یہ غلط بات ہوگی کہ پچھلے 10 مہینے سے ان کی اپیل موجود ہے، اس کو لگانے کے لیے آپ کا یہ سسٹم تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے آرٹیکولیٹ کر لی ہے. 10 مہینے سے ان کی اپیل القادر کیس کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، وہ سنتا کوئی نہیں. ہم اپنا کام کب کریں گے؟ اسپیکر صاحب یہاں آپ کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جن لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی یہاں قانون سازی کر دیں، ان کو اپیل کا رائٹ دیں 45 ڈیز کے اندر. وہ ہم نے نہیں کیا ابھی تک، اور اس کو 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے. اسپیکر صاحب یہاں کیونکہ وزیر دفاع موجود ہیں، انہوں نے کل بڑی کچھ خوبصورت باتیں کی، میں ان کو دہراؤں گا یہاں. سر جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا ہم ان کی رائے کا اور ان کی چیئر کا ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ڈائلاگ اوپن ہو، تو اس کے جواب میں اچکزئی صاحب نے جو بات کی ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور ان کا احترام ہے. ہم نے ماضی میں بھی یہ ثابت کیا کہ آپ کی طرف سے اگر کوئی بات آئی، آفر آئی، ہم نے اس کو آگے چلایا. لیکن آپ کی نیتیں شاید کھوٹی ہیں، آپ اس سسٹم کو آگے لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک شاید مجھے لگا ان کی بات سے کہ شاید 28ویں ترمیم کی وہ بات کر رہے ہیں. جن دوستوں کا مطالبہ رہا کہ NFC ایوارڈ کے اندر جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں وہ ابھی تک اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکے، ان تک ان کے حقوق پہنچانے کے لیے کوئی امینڈمنٹ لے کے آ جائے.
اگر 18ویں ترمیم کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا مقصود ہے تو میں یہاں یہ بھی رکھوں گا کہ یہ ایوان لے کے آئے ایسی چیزوں پہ ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس طرح نہ ہو کہ جس طرح وہ فکر ما درکار ما آزار ما، فکر ما درکار ما آزار ما، کار ساز ما بفکر کار ما. ان کو تو کار ساز بتاتے ہیں 3 دن پہلے کہ جناب شکریہ. بس شعر ہو گیا نا، بس شعر ہو گیا بس. اب جی وائنڈ اپ کریں پلیز. اسپیکر صاحب ان کو تو کارساز بتاتے ہیں کہ آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے. 18th امینڈمنٹ جب ہوئی میں اس کا حصہ رہا، ہم تو تقریباً 9 مہینے تک ڈیلیبریشنز کرتے رہے اس کے اوپر. 9 مہینے تک بات ہوئی، 9 مہینے تک اسپیکر صاحب 18ویں ترمیم کے دوران ڈیلیبریشنز ہوتی رہیں. اس ایوان میں بیٹھی ہوئی ہر جماعت نے اس میں حصہ ڈالا اور آپ ایک نتیجے پہ پہنچے. آپ نے 18th امینڈمنٹ جو ہے اس پارلیمان سے پاس کی. اور اسپیکر صاحب اگر 18th امینڈمنٹ 9 مہینے لگا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا کریڈٹ ہے، آپ کی جماعت کا کریڈٹ ہے، آپ موجود تھے، تو کیا ایسی ایمرجنسی ہے کہ اس ایوان کے اندر، اس ہاؤس کے اندر جو ترامیم آ رہی ہیں جی وائنڈ اپ کریں شراز صاحب پلیز. اس ہاؤس کے اندر کون سی ایسی ایمرجنسی ہے اسپیکر صاحب کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی؟ آپ کو کیا ایسی جلدی ہے؟ کارسازوں نے کیسا یہ حکم آپ تک پہنچایا کہ آپ اتنے تردد میں اور اتنی جلدی میں سب چیزیں کرنے جا رہے ہیں؟ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آنے والے وقت میں اسپیکر صاحب اگر یہ ایوان ترمیم کرے، اور آپ نے ظاہر ترمیم کرنی ہے، آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، آپ کے پاس 2/3 میجورٹی آپ نے اس کو حاصل کر لی ہے، تو ضرور میں بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو میں یاد دلاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے منشور کا حصہ رہا کہ جنوبی پنجاب کو وہ پروونشل اٹانومی دیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس کو لے کے آئیں. شکریہ. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ جی.